الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. جب دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جہاں بھی دہشت گردی ہوئی کہہ دیا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. اگر کوئی دہشت گردی کرنے والا عیسائی یا یہودی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ عیسائی دہشت گرد ہیں یا یہودی دہشت گرد ہیں. لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ تحقیق کی جائے اس مسئلے میں، اس کا حل کیا ہے. ہماری حکومت بھی اس بات پر مجبور ہو گئی کہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا غلط ہے. اب مختلف لوگوں نے اسلام کی مختلف صورتیں بیان کرنی شروع کر دی کہ ایک اسلام، ایک مسلمان اعتدال پسند ہوتا ہے اور ایک دہشت گرد ہوتا ہے. یعنی اسلام کی دو قسمیں بنا دی گئیں، ایک اعتدال پسند اور ایک انتہا پسند، جس کو دہشت گرد کہا گیا، ٹیررسٹ کہا گیا. تو حکومت نے مجبور ہو کر تحقیق کی. وزیر اعظم نے یہ فیصلہ دیا کہ اسلام کی قسمیں نہیں ہیں، اسلام ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. یہی بات ہم کہتے رہے. جماعت اہل حدیث ہمیشہ سے یہی کہتی رہی کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی اس دنیا میں لے کر آئے، جبریل وحی کے ذریعے سے نبی پر القاء کرتا رہا، اللہ جبریل کو بھیجتا رہا. لہذا اسلام کی کوئی قسم نہیں کہ یہ اعتدال پسند ہے اور یہ انتہا پسند. اگر حکومت کے اس موقف کو مان لیا جائے کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اب 2 مہینے تک زمینی راستے بند رہے، دل نے جو چاہا، جس سڑک کو چاہا بند کروا دیا. کی پوسٹوں پر یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ فضا میں ہیلی کاپٹر اڑا کر نگرانی کی گئی
ان کو حفاظت کے طور پر پورا پروٹوکول دیا گیا۔ اگر یہ اصول حکومت کا مان لیا جائے کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، تو کیا اللہ کے نبی نے غم کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا اللہ کے نبی کی اپنی بیٹیاں فوت نہیں ہوئیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا اللہ کے نبی نے کسی کے طبی موت مرنے پر اور کسی کے میدان جنگ میں شہید ہونے پر؟ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ یا تو کہو کہ اسلام ادھورا چھوڑ گئے اللہ کے نبی، اور یہ ہمیں دے گئے اختیار کہ میرے بعد جو دل میں آنا، جو تمہارے دل میں آئے ان مسائل میں ویسے ہی عمل کر لینا، یا یہ کہا جائے کہ نہیں، دین تو مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یا ہمیں یہ موقف اپنانا پڑے گا کہ دین تو مکمل ہے، اور اس مکمل دین میں جینے سے مرنے تک، مرنے سے لحد تک، لحد سے میدان محشر تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک چیز امت کو بتا گئے۔ اللہ کے نبی نے اس دین کو ایسے اکمل کیا کہ باتھ روم جانے کا طریقہ تک بتلا گئے۔ اب کیا ضرورت تھی اس کی بتلانے کی؟ فرمایا نہیں، جب جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب نکلو تو یہ دعا پڑھو۔ صفائی کا طریقہ بتلا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے صفائی کا۔ جب یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ نبی تو عجیب ہے، باتھ روم جانے کے طریقے بھی بتلاتا ہے، یہ اعتراض نہیں، یہ ہمارے دین کے اکمل ہونے کی دلیل ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی۔ کیا اللہ کے نبی نے اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے کتنے دن غم منانا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن غم منانے سے زیادہ غم منانا جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے میت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں، الا کہ عورت 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر غم منا سکتی۔ اور پھر غم منانے کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا کہ دیکھو، آنکھوں سے آنسو تو بہیں لیکن زبان سے شور و غوغا نہیں کرنا، آوازیں بلند نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، بین نہیں ڈالنے۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ بڑا ظالم ہے، ہم پر ظلم کر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر میں میت ہوئی، عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اگر غم سے آنسو بہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت سعد نے اللہ کے نبی کو ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چیز صبر کے منافی نہیں، ہمارا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس پر اللہ راضی ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اذا صابتہم مصیبۃ، جب کسی انسان کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تو لے لیا، ہم سب تیرے ہیں، تو ہمیں بھی لے جا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام نے غم کا طریقہ بتلایا، فرمایا جس نے غم میں اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری غم کی وجہ سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر وزیر اعظم کا یہ اصول مان لیا جائے، اختلاف ہی ختم۔ غم 3 دن، بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن، اب یہ 1400 سال ایک چیز کو گزر گئے۔ وہ غم ہر سال منایا جاتا ہے اور خاص دنوں میں منایا جاتا۔ سڑکیں بند، کاروبار بند، جلوس کی وجہ سے بچے بے شک ایمبولینس میں مر جائیں، مریض مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے ایک ڈرامہ کرنا۔ اب وہ ختم ہوا، نیا شروع ہونے والا۔ ربیع الاول کا مہینہ اب شروع ہو گیا ہے، مساجد کی تزئین شروع ہو گئی، لائٹنگ شروع ہو گئی، سجانا شروع کر دیا، نعتیں شروع ہو گئیں، قوالیاں شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے ہے، یہ عید میلاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول عید میلاد ہے۔ آپ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ خوشی کے 2 موقع ہیں جس پر مسلمان خوشی منائیں، کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم نے تیسری شامل کر کے اللہ کے نبی کو کیا بتلایا؟ اے اللہ کے نبی، آپ بھول گئے، آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کو علم ہی نہیں۔ عیدیں تو 3 ہوتی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید میلاد النبی۔ یہ 3 عیدیں ہیں، آپ کہتے ہیں 2۔ اب کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی غلط یا یہ لوگ غلط؟ اگر جرت ہے تو کہہ دو اللہ کے نبی غلط۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ منانا ہی منانا ہے، یہ دن ہم نے منانا ہی منانا ہے۔ اس کے پیچھے کاروبار ہے، اس کے پیچھے مال کی کلیکشن ہے، اس کے پیچھے ایک شہرت ہے، اس لیے ہم نے یہ منانا ہی منانا ہے دن۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی بھول گئے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے دین وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، تو کیا جبریل یہ عید میلاد لے کر آئے تھے؟ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتلایا گیا تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھول گئے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے چھپا لیا۔ اگر بھول گئے تو وہ نبی ہی نہیں جو اللہ کی وحی بھول جائے۔ قرآن مجید کی جب یہ سورت اتری، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ساتھ ساتھ جبریل کے ساتھ ساتھ وحی کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کو پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل قرآن پڑھ لے پھر اس کے بعد آپ پڑھیے۔
ساتھ ساتھ جبریل کے اپنے زبان کو حرکت دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کیا اٹھائی؟ اللہ کے نبی کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے ساتھ ساتھ دہراتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو پڑھا دینا کہ تو بھولے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی وہی بھولے گا نہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو نبی بھول گیا کہ 3 تھی اس کو 2 بتا دی، 3 عیدوں کو 2 عیدیں بتا دی، یا نبی نے خیانت کی، اللہ نے 3 اتاری تھی، نبی نے 1 چھپا لی، 2 بتا۔ اگر یہ نظریہ بھی رکھیں تو کفر ہے، اور وہ نظریہ بھی رکھیں تو کفر ہے۔ جتنی اللہ نے اتاری تھی اتنی بتا دی اور ان پر عمل کر کے دکھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ہمارے معاشرے میں عیسائیوں کی سنت کو رواج ہے، ہم اپنے بیٹوں کی سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آنا آج میری برتھ ڈے ہے، آنا آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے۔ بوڑھے بوڑھے افراد، اخباروں میں چھپتا ہے فلاں سیاستدان ہے نا، اس کی 60ویں برتھ ڈے ہے، 60 سال کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن میری برتھ ڈے کا دن ہے؟ میرے صحابہ کوئی گفٹ لے کر آنا، میں کیک کاٹوں گا، اس میں شرکت کر لینا۔ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ آپ کی زندگی 63 سال کی زندگی، آپ نے نبوت سے پہلے بھی برتھ ڈے اپنی نہیں منائی، نبوت کے بعد بھی نہیں منائی۔ ہمیں شوق چڑھا ہے جب ہم دین میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں نا، پھر دشمنوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے ایک اسلام معتدل اسلام، ایک اسلام انتہا پسندانہ اسلام۔ دیکھو نا معتدل اسلام کون سا ہے؟ بلاول بھٹو کی طرح مندر میں جاؤ، جیسے ہندو کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرو، جیسے وہ بتوں کے سامنے حرکتیں کر رہے ہیں اے مسلمانوں تم بھی کرو۔ دیکھو کتنا معتدل اسلام ہے، مل جل کر رہو، مل جل کر رہو۔ 25 دسمبر آئے گی، عیسائیوں کے چرچ میں جانا، بلکہ اپنی مسجدوں کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھول دینا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے تمہاری مسجدوں میں آ کر منائیں، اور مسلمانوں نے کیا یہ۔ کئی مولویوں نے مسجدوں میں عیسائیوں کو دعوت دی اور انہوں نے آ کر یہ کرسمس کا کیک کاٹا، 25 دسمبر کو اپنے نبی کی برتھ ڈے منائی۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ دیکھو یہ معتدل اسلام ہے، نہ عیسائیوں کو کچھ کہو، نہ یہودیوں کو کچھ کہو، نہ ہندوؤں کو کچھ کہو، مل جل کر رہو۔ اور انتہا پسند اسلام کون سا ہے؟ جو کہے کہ صرف اسلام دین ہے، اور وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اسی پر عمل کرنے والا شخص جنت جا سکتا ہے۔ کوئی جنت نہیں جائے گا سوائے مومن اور مسلم کے۔ کہا دیکھو یہ ہے انتہا پسندانہ دین۔ اگر اس کو انتہا پسندانہ دین کہا جائے، اللہ بھی انتہا پسند؟ اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو قرآن میں کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا۔ عیسائیوں نے لوگوں کے سامنے کیا عقیدہ رکھا؟ اللہ 3 کا تیسرا ہے، تثلیث کا عقیدہ۔ مریم، عیسیٰ اور اللہ یہ 3 مل کر ایک بنتے ہیں، 1 برابر 3 کے، 3 برابر 1 کے، تثلیث کا عقیدہ۔
یہودیوں نے کیا عقیدہ رکھا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے ان دونوں کو کیا کہا؟ یہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، جنتی نہیں۔ جنتی کون ہیں؟ جو کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو نہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں، نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہیں، نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہیں، نہ مریم کو اللہ کی بیوی کہے، بلکہ کہیں اللہ ایک، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی ماں باپ، نہ اس کے کوئی رشتہ دار، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا۔ یہ جنتی، باقی جہنمی۔ انتہا پسند کون؟ اللہ۔ اللہ کو چاہیے تھا مل جل کر رہتا، کہتا ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک، یہودی بھی ٹھیک، ہندو بھی ٹھیک، مسلمان سب ٹھیک، یہ سب ٹھیک، تو جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ کے نبی انتہا پسند، آپ نے فرمایا میرے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی یہودی جو میری نبوت کو سنتا ہے، یا عیسائی جس پر میری نبوت پہنچ چکی ہے، اب وہ عیسائی ہو کر مرے انجیل پر عمل کرتے ہوئے، یا تورات پر عمل کرتے ہوئے یہودی ہو کر مرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عیسائی اور یہودی یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کتنی انتہا پسندی ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے مسلمانوں کے۔ اللہ نے جنت بنائی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ ہندو، یہ مشرک بت پرست، اللہ کے ساتھ کروڑوں کو شریک کرنے والے۔ اب یہ تقسیم ہو سکتی ہے کہ اللہ کو بھی انتہا پسند بنا دیا جائے، اللہ کے نبی کو بھی انتہا پسند بنا دیا جائے؟ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، دین وہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے میں قبول ہی نہیں کروں گا اس دین کو جو میرے دین اسلام کے علاوہ دین بنا کر لائے۔ ہماری دعوت آپ کو کیا ہے؟ دین وہی جس کی اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ دین وہی جو اللہ کے نبی لے کر آئے، لیکن ہمارے مولویوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے دین 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہ ہمارے 4 امام ہیں، ان چاروں میں سے کسی میں سے ایک کو پکڑ لو، اور اسلامی تاریخ گواہ ہے اس فرقہ بندی کی وجہ سے مسلمان کا خون بہتا رہا۔ کئی دن اس مسئلے پر مقابلے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، میرا امام بڑا کہ تیرا امام بڑا، میرے امام کی فقہ چلے گی یا تیرے امام کی فقہ چلے گی۔ اگر مولویوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی جو ہماری حکومت کو آئی، تو آج یہ مسلمانوں میں تفریق ختم نہ ہو جاتی، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد۔ یہاں تو نے آمین اونچی کہہ دی، مسجد سے نکال دو۔ اس نے آمین اونچی کہہ دی، اس نے نماز میں رفع الیدین کی، نکالو اسے مسجد سے۔ بعض لوگ مسجدوں کو دھونے لگ گئے، پرانے زمانے کی بات، کہ اس کی آمین کی وجہ سے ہماری مسجد ناپاک ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تم یہاں آمین کہتے ہو،
اللہ کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا، اور ہم نے نیا مذہب ایجاد کر کے آمین کو اتنا برا سمجھا کہ آمین کہنے سے مسجد ناپاک ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ کسی نمازی نے غلطی سے آمین مولوی صاحب کے پیچھے کہہ دی۔ مکے مدینے میں رہنے کی وجہ سے اسے عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہاں آمین اونچی آواز میں کہتے ہیں۔ مولوی نے سلام پھیرتے ہی کیا کہا؟ کون بھونکا ہے میرے پیچھے؟ ارے اللہ کے نبی کی سنت، اس کو تو تعبیر کر رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے بھونکنے سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی بھی بھونکتے تھے نعوذ باللہ، اور صحابہ بھی پیچھے بھونکتے تھے۔ سعید ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اتنی بلند آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی، آواز پیدا ہوتی، لیکن چونکہ مولویوں کے پاس اپنی نوکری بچانے کے لیے، مسجد بچانے کے لیے، اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ تھا کہ امت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دو، اور پھر جس کو اپنا امام منتخب کرو، کہو زبان سے یہی کہ چاروں برحق، لیکن عمل اس کے خلاف کرنا۔ اگر چاروں برحق ہوں تو 3 تو آمین کہنے کے قائل ہیں، 3 تو رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں۔ اگر چاروں برحق تو کسی نے آمین کہہ دی تو اس آمین کی وجہ سے وبال کیا آ گیا؟ غصہ اتنا کیوں چڑھ گیا تجھ کو؟ معنی کیا ہے کہ یہ صرف زبان سے کہو کہ چاروں برحق، لیکن عملی طور پر کہو ہمارا امام برحق بس۔ میرے بھائیوں، آپ نے فوت ہو جانا ہے، میں نے فوت ہو جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ قبر میں سب نے جانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، صرف عقیدہ نہیں ہمارا مشاہدہ بھی ہے۔ کسی نے اپنے باپ کو فریزر میں لگا کر نہیں رکھا، لوگ یا جلا دیتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ بعض مذاہب میں جیسے ہندو ہیں جلا دیتے ہیں، راکھ بہا دیتے ہیں، اور بعض مذاہب میں جیسے عیسائی اور یہودی اور مسلمان ہیں دفنا دیتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد سب کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کہ یا یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اب ہندو فوجی جب مرتے ہیں، ان کی خبریں جب ٹی وی پر چلتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شہید ہو گئے، اتنے ہندو ہمارے شہید ہو گئے۔ ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یا مر کر جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، مولویوں نے بتا رکھا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا۔ یہی حکومتی موقف کہ بتا تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، تو کس دین پر عمل کرتا رہا۔ جب ہمیں قبر میں آخرت کی پہلی منزل پر یہ پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا، تو ہمیں تیاری انہی 3 سوالوں کی کرنی چاہیے۔ وہ تیاری ہماری کون سے سوال کی ہے؟ من امامک، تیرا امام کون ہے بتا۔
ہماری زندگی کی، ہمارے دین کی، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ من امامک، بتا تیرا امام کون ہے؟ تو ہاتھ نیچے باندھتا ہے نا، اس لیے باندھتا ہے کہ تیرے امام نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں۔ یہ تیاری کون سے سوال کی ہے؟ تیرا امام کون، پہچان اس کو۔ تو جو پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا ہے، 1 فٹ کا فاصلہ دے کر صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ تیرا امام کوئی اور ہے۔ اگر تو پاؤں سے پاؤں ملائے گا تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہر نماز سے پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے، پہلے کیا کرتے تھے؟ صف میں پھر کر آپ صفوں کو درست کرتے، درمیان میں فرماتے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے، درمیان میں اگر جگہ چھوڑو گے شیطان آ کر گھس جائے گا، پھر تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، تمہیں بھول جائے گا کتنی رکعتیں پڑی ہیں، لہذا درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی۔ پوری صف میں پھر کر اللہ کے نبی صفیں درست کراتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب واقعی لوگ سمجھ گئے ہیں، پھر آپ صف پر کھڑے ہو کر کہتے سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، قدم سے قدم ملا لو، کندھے سے کندھا۔ لیکن جب آپ 1 فٹ جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوں گے، آپ بتائیں گے میں ایک ایسے امام کو مانتا ہوں جو صفیں ملانے کا حکم نہیں دیتا ہے، قدم ملانے کا حکم نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، آپ اس سوال کی تیاری کر رہے ہیں جس سوال کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ 4تھا سوال بھی میں نے پوچھنا ہے، ابھی 5واں بھی پوچھنا ہے، بیعت کس کی ہے؟ تیرا کوئی پیر ہے جس کی تو نے بیعت کی ہے؟ بول۔ اب فرشتوں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ 5واں سوال بھی پوچھنا چاہیے، کس کی بیعت ہو؟ کوئی مذاق میں کہتا ہے نا، آپ کس پیر کی بیعت ہیں؟ جواب میں کوئی کہے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کی بیعت کی ہے، کہا ہاں وہ تو اس کی تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن اب کس کی بیعت کی ہے آپ نے؟ یہ ایسا ہی سوال ہے کہ بیوی سے، عورت سے پوچھا جائے تیرا شوہر کون؟ وہ کہے میرا شوہر تو یہ نام ہے اس کا، کہا پھر اس کے علاوہ؟ ایک شوہر تو سب کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ؟ جب نبی کی تو نے بیعت کر لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کسی اور کی بیعت کی ضرورت ہے؟ جب تیرا نکاح کسی ایک آدمی سے ہو گیا، اب دوسرا یار بنانے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ قبر میں فرشتے سمجھائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ او ہو بڑی غلطی ہو گئی۔ ابھی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ عقیدہ کیا؟ جو حکومتی موقف بیان ہوا ہے پچھلے دنوں میں، دین وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے، بس۔ اگر یہ کتاب و سنت کے اندر ہے تو دین، اگر یہ کتاب و سنت سے باہر ہے تو یہ دین نہیں۔ جب اس کلیے پر عمل کرو گے، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے، اختلاف ختم ہوں گے، مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔